بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو بات چل رہی تھی پنجگنج کے حوالے سے، ابھی تعارفی باتیں ہو رہی ہیں، تعارفی گفتگو ہو رہی ہیں، ابھی سبق کا آغاز نہیں ہوا ہے، لیکن پیش لفظ کی صورت میں یہ تعارفی گفتگو جو ہو رہی ہے پنجگنج کے حوالے سے، ان باتوں کی معلومات بھی ضروری ہے۔ تو پنجگن کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ علم صرف، علوم عربیہ کو سمجھنے کے لیے علم صرف ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ عربی الفاظ، عربی عبارات اور اس کے سیاق و سباق پر دسترس حاصل کرنے کے لیے علم صرف جو ہے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے علوم عربیہ کی فہم و تفہیم کو معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پنجگن جو ہے، یہ علم صرف جو ہے، یہ ایک ایسا علم ہے کہ اگر آپ عربی کا لفظ، اگر آپ کے اندر علم صرف کی تعلیم نہیں ہے اور آپ عربی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو کہیں بھی خطا ہو سکتی ہے، عبارت کو صحیح طور سے عبارت کی آپ ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں، عبارت کا ما حاصل کیا ہے وہ آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور مشکل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم صرف یہ ایک ایسا علم ہے جن کا حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے علم صرف کا حصول ضروری ہے۔ عربی الفاظ پر جو اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں زبر زیر یعنی فتحہ کسرہ کی صورت میں، یعنی زبر زیر پیش کی صورت میں، تو ان اعراب کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر علم صرف ہونا ضروری ہے، آپ کے اندر علم صرف کی تعلیم ہونی ضروری ہے، تبھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی لفظ پر، جس لفظ پر اگر کسرہ ہے، یہ کسرہ کیوں ہے، کیسے ہے، کس اعتبار سے ہے، تو اس کے لیے آپ کو علم صرف کا سہارا لینا پڑے گا۔ پنجگن، یہ کتاب دو لفظ سے مل کر بنی ہے، ایک ہے پنج اور ایک ہے گنج، پانچ خزانہ یہ لفظی معنی ہے۔ اب پانچ خزانے کا مجموعہ ہے یہ کتاب، تو اس پانچ خزانے سے کیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ تو پانچ خزانہ سے یہاں مراد، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ اس کتاب میں زیادہ 5 ابواب ہیں، 5 فصلیں ہیں، اور ان 5 ابواب سے 5 فصلوں کا تعلق ہے، 5 کا ذکر زیادہ ہے، 5 کا اذکار زیادہ ہے، اس لیے اس کتاب کا نام پنجگن رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سے مرادی معنی لیتے ہیں تو آپ کو 5 اہم خزانے ملیں گے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو 5 اہم خزانے ملیں گے جو علمی خزانے کی شکل میں وہ علوم ہوں گے۔ جو 5 علوم جو ہیں، 5 علوم کے خزانے آپ
کی معلومات میں آئیں گے، اور 5 اہم خزانے یعنی علمی خزانے آپ کو حاصل ہوں گے اس پنجگن کے پڑھنے کے بعد۔ پنجگن علم صرف کے حوالے سے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں 3 علوم کے حوالے سے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم صرف اور علم لغت اور علم نحو تمام مسلمان پر فرض کفایہ ہے۔ علم صرف، علم لغت اور علم نحو تمام مسلمان پر فرض کفایہ ہے، اور ہر ایک پر اس کو حاصل کرنا مستحب ہے۔ یہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، یعنی صرف جو ہے تمام علوم کی ماں ہے اور نحو باپ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف تمام علوم کی ماں ہے اور نحو باپ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الصرف فی العلوم کالبدر فی النجوم۔ الصرف فی العلوم کالبدر فی النجوم، یعنی تمام علوم میں علم صرف اس طرح روشن ہے جس طرح آسمان کے ستاروں کے درمیان چاند روشن ہے۔ تو یہ علم صرف کے فضائل ہیں۔ بہرحال علم صرف کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک آپ کے اندر اس علم کی تعلیم نہیں ہوگی، معلومات نہیں ہوگی، تو عربی الفاظ، عربی عبارات پر آپ دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔